نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة قصص کی آیت نمبر 61 تا آیت نمبر 70 ارشاد فرمایا افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیہ بھلا وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اچھا وعدہ اور وہ اس کو پانے والا ہے کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے صرف دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کا سامان دیا ہے وہ لوگ جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے جنہوں نے نیکی کا راستہ اختیار کیا ہے ان کا تقابل کیا گیا ہے یہاں پر کفر اور شرک اور برائی کرنے والوں سے فرمایا کہ ثم هو یوم القیامت من المحضرین پھر وہ قیامت والے دن مجرموں کے ساتھ گرفتار لوگوں میں حاضر کیا جائے گا یعنی ایک نیک شخص جس نے نیکی کا راستہ اختیار کیا ایمان کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کیا اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے اور جس شخص نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا اور انکار کرتا رہا حق بات کو قبول کرنے سے تو وہ شخص مجرموں کے ساتھ گرفتار ہوگا تو لہٰذا اب یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے وہ نیکی کرنے والے ہیں ایمان لانے والے ہیں اور ان کو اللہ رب العزت اچھا اور بہتر مقام عطا فرمائیں گے انہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا انہیں عیش و آرام کی ہمیشہ کی زندگی ملے گی اللہ رب العزت کی رضا اسے حاصل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے مقام میں داخل انہیں کیا جائے گا اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو اس دنیا کے ساز و سامان میں ہی الجھ کر رہ گیا اس نے دنیا کی چند روزہ زندگی کی رنگینیوں کو دیکھ کر اسے ہی سب کچھ سمجھ لیا اور آخرت کی ہمیشہ والی زندگی کا خیال نہیں کیا اسے بھلا دیا تو نیکی اور تقوی اختیار کرنے والا اور آخرت کو بھول جانے والا یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں دنیا کی زندگی تو ایک افسانہ ہے مجرم کی حیثیت یہ ہے کہ وہ آج عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مجرم ہے جو چوری کرتا ہے ڈاکے ڈالتا ہے تو سرکاری کارندے یعنی پولیس وغیرہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے اسے تلاش کرتی رہتی ہے مختلف جگہوں پر اس کے لیے چھاپے مارے جاتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے ایسا مجرم رات کو سوتا ہے تو وہ خواب دیکھتا ہے اور خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ بادشاہ بن گیا اور وہ اپنے آپ کو تخت پر بیٹھا ہوا دیکھتا ہے
شاہی تاج اس کے سر پہ رکھا ہوا ہے، اس کو یہ نظر آ رہا ہے، بڑا خوش بیٹھا ہے، آگے پیچھے اس کے نوکر چاکر ہیں، دربار لگا ہوا ہے، عمدہ قسم کے کھانے اس کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اسی عشرت کے عالم میں ہے کہ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ پولیس اس کے سر پہ کھڑی ہے، اور پھر وہ اسے پکڑ کر گرفتار کر کے لے جاتی ہے اور اس کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب اس خواب کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو یہی حال ہے اس آدمی کا جو اللہ کا نافرمان ہے، جو دنیا میں کفر و شرک میں مبتلا رہتا ہے۔ دنیا میں تو ہر قسم کی راحت کو اس نے حاصل کر لیا، مگر آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، اسے فوراً ہی گرفتار کر کے جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ان کے پروردگار ان کو پکار کر کہیں گے کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ یہ تمہاری مشکلات حل کر دیں گے، یہ تمہاری حاجت روائی کریں گے۔ تم نے تو ان کو خدائی میں حصہ دار بنا رکھا تھا، اب تم مشکل میں پھنسے ہوئے ہو تو ان کو بلاؤ نا، وہ آئیں اور تمہاری مدد کریں۔ تو مشرکوں کے پاس اس سوال کا جواب وہاں پر نہیں ہوگا۔ دنیا میں جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے وہ ان کے جھوٹے معبود وہاں پر حاضر کر دیے جائیں گے۔ قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ لوگ جن پر بات ثابت ہو جائے گی۔ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد ان کی وہ معبود ہیں جن کی وہ دنیا میں پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ جواب دیں گے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے پروردگار یہی وہ مشرک ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا۔ ان میں شیاطین بھی شامل ہیں جو انسانوں کو ورغلاتے رہتے ہیں دنیا میں اور شرک کی طرف لے جاتے ہیں، شرک کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ کہیں گے اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جس طرح خود گمراہ ہوئے۔ ہم چونکہ خود بھی کفر اور شرک میں، اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے تھے، تو ان کو بھی اسی راستے پر ہم نے چلا دیا۔ یہ تو دنیا میں ہو چکا۔ تبرأنا الیک، اب ہم آپ کے روبرو بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ مشرک لوگ ہماری پرستش نہیں کیا کرتے تھے بلکہ یہ تو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلا کرتے تھے اور اس لیے گمراہ ہوئے۔ یہ اپنی تباہی کے، اپنی بربادی کے خود ہی ذمہ دار ہیں، نہ کہ ان کی بربادی کے ہم ذمہ دار۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اور مشرکوں سے کہا جائے گا کہ آج اپنے معبودوں کو بلاؤ جن کو تم دنیا میں پکارا کرتے تھے۔ فَدَعُوهُمْ، پھر وہ ان کو بلائیں گے۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، مگر وہ کسی بات کا جواب نہیں دے سکیں گے اور نہ ہی ان کی وہاں پر کوئی مدد کر سکیں گے، نہ ان کے کام آ سکیں گے۔ اس وقت عابد اور معبود سب بے بس اور لاجواب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو لب کشائی کی ہمت نہیں ہوگی، کوئی بول نہیں سکے گا، کوئی حرکت نہیں کر سکے گا۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے تو اس وقت وہ مایوس ہو جائیں گے اور بالکل مایوس ہو جائیں گے، اور وہ تمنا کریں گے لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے، دنیا میں گمراہی سے اپنے آپ کو بچا لیتے اور سیدھے راستے پر وہ چلتے رہتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس وقت وہ حسرت کریں گے مگر اس وقت کی ان کی حسرت ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی اور انہیں اللہ کے عذاب کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا۔ قیامت کے دن رسالت کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ لوگوں تم نے ہمارے رسولوں کے ساتھ، ہمارے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پکاریں گے، فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور فرمایا جائے گا ان سے کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ وہ جب میری طرف سے دعوت لے کر تمہارے پاس آئے تھے، میرا پیغام تمہیں پہنچا رہے تھے، جب وہ تمہیں سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے تھے، تمہارے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا اظہار کر رہے تھے، تو اس وقت تم نے میرے بھیجے ہوئے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟
تمہارا رد عمل اس وقت کیا تھا؟ تو اس سوال کا بھی کوئی جواب ان سے بند نہیں آئے گا، اور پھر حالت یہ ہو جائے گی فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ، اس دن ان پر تمام خبریں تاریک ہو جائیں گی، ایسی دہشت طاری ہوگی کہ بات تک وہ نہیں کر سکیں گے، بول تک نہیں سکیں گے۔ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھ سکیں گے، یعنی آپس میں مشورہ بھی نہیں کر سکیں گے، کوئی معقول جواب بھی پروردگار عالم کو نہیں دے سکیں گے، اور رسالت کے متعلق جو سوال کیا جائے گا اس پر بھی لاجواب ہو جائیں گے۔ گمراہی کی وجوہات تو بیان فرما دی اللہ رب العزت نے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی کس طرح حاصل ہو؟ تو فرمایا فَأَمَّا مَن تَابَ، بہرحال جس نے توبہ کر لی کفر، شرک اور اللہ کی نافرمانی سے، دنیا میں ہی بیزاری کا اعلان کر دیا، اظہار کر دیا، اور پھر زندگی بھر ان چیزوں کے دوبارہ قریب نہ آیا، پھر کفر کے قریب نہ گیا، پھر شرک کے قریب نہ گیا، وآمن، اور ایمان لے آیا، یعنی اللہ کی توحید، اللہ کے نبی کی رسالت، قیامت، آسمانی کتابوں، فرشتوں کو دل سے تسلیم کر لیا، ان پر ایمان لے آیا، اور ساتھ ہی وعمل صالحا، اور پھر نیک اعمال شروع کر دیے۔ کامیابی کا راز بتایا جا رہا ہے کہ 3 چیزیں ہیں: توبہ کر لینا کفر و شرک سے، نافرمانی سے، ایمان لے آنا، اور اچھے اعمال اختیار کرنا۔ تو جو اس راستے پہ آ گیا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، پھر امید ہے کہ یہی لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو جو شخص توبہ، ایمان اور اچھے اعمال کے راستے پہ گامزن ہو گیا وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر فرمایا کہ امید ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان بے نیازی کا اظہار کرتے ہوئے بندوں سے یہ خطاب فرمایا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بندوں کے اندر، انسانوں کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو، اپنی غلطیوں، گناہوں، نافرمانیوں کا اعتراف کریں اور آئندہ کے لیے سیدھے راستے کا انتخاب کریں، ایمان لے آئیں اور نیکی کے راستے پر چلتے رہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور آپ کے پروردگار جو چاہیں پیدا کرتے ہیں۔ پیدا کرنے میں، صفت خلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کو کسی چیز کے پیدا کرنے میں کسی کے مشورے کی ضرورت ہے۔ وَيَخْتَارُ، اور وہی پسند کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ رب العزت منتخب کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ یہ حقیقت میں مشرکین کے اس سوال کا جواب ہے، اور جو بات وہ کہا کرتے تھے اس کا رد ہے۔ سورۃ زخرف میں ہے، وہ کہا کرتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ قرآن مکے اور طائف کی 2 عظیم بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ یہاں پر ان 2 شہروں میں بڑے بڑے سردار رہتے ہیں، ان کے پاس نوکر چاکر بھی ہیں، ان کے بڑے باغات بھی ہیں، ان کی تجارت بھی ہوتی ہے، ان کے پاس مال مویشی بھی ہیں۔ اگر نبوت کے لیے اللہ رب العزت نے کسی کا انتخاب کرنا تھا تو کسی بڑے سردار کا انتخاب کر لیا جاتا۔ ابو طالب کے یتیم بھتیجے کو نبوت کیوں عطا کی گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نبوت اور رسالت کے لیے باغات کا ہونا ضروری نہیں، نوکر چاکر کا ہونا، محلات اور بنگلوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس عظیم منصب کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی وہ خود ہی جانتے ہیں کہ کون اس منصب کا اہل ہے۔ سورۃ حج میں فرمایا کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالی ہی فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول منتخب فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت خود مصلحت والے ہیں، اور اس مصلحت کو اللہ تعالی ہی خوب جانتے ہیں۔ باقی کسی مخلوق کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں دیا گیا، نہ اللہ رب العزت کو مشورے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تمام اختیارات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس ہی رکھے ہیں۔
تفسیر معالم العرفان میں روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے صحابہ کو تمام جہانوں والوں پر پسند کیا ہے سوائے نبیوں اور رسولوں کے، اور میرے صحابہ میں سے 4 کو منتخب فرمایا ہے، اور میرے صحابہ میں بہتری ہے، اور میری امت کو تمام امتوں کے مقابلے میں منتخب فرمایا ہے، اور میری امت میں سے 4 قرنوں کو خاص طور پر منتخب فرمایا ہے۔ اس حدیث شریف میں صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو باقی تمام لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، اور پھر ان میں سے 4 صحابہ کو یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کو باقی تمام صحابہ پر فضیلت حاصل ہے، اور یہی وہ 4 ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میری امت کو باقی امتوں کے مقابلے میں منتخب فرمایا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو باقی تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میری امت کے 4 زمانے بہتر ہیں، 4 قرن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، اور تبع تابعین کا زمانہ۔ تو یہ سارا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ہے، کسی امت کا انتخاب، اور پھر اس امت میں سے خاص افراد کا انتخاب، اور پھر زمانوں میں سے چند زمانوں کا انتخاب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس میں کسی بھی مخلوق کا کوئی عمل دخل شامل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سارے اختیارات ہیں۔ ما کان لہم الخیرہ، مخلوق کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور بلند ہے ان چیزوں سے جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ فرمایا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کے پروردگار خوب جانتے ہیں جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جس چیز کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ظاہر اور باطن کو جاننے والے ہیں۔ مشرکین کے تمام باطل عقیدوں اور ان کے اعمال سے پروردگار عالم واقف ہیں، اور ان کے اعمال اور عقائد کے مطابق ہی ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اسی کے لیے تعریفیں ہیں اور آخرت میں بھی وہی تعریفوں کے لائق ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور ہر قسم کا فیصلہ بھی اسی پروردگار کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا فیصلہ پروردگار عالم خود فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو کسی مشیر کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جب اول بھی اور آخر بھی اللہ تبارک و تعالی قادر اور مختار ہیں، تو پھر اپنے اعمال کے حساب و کتاب کے لیے بھی اسی پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی رسوائی سے بھی ہمیں بچائیں، اور آخرت کی رسوائی اور شرمندگی سے بھی ہمیں بچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔